تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو۔ میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ اندھے مقلد، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے کہ آپ سے پڑھا جائے گا، اسے کہو یہ دوسرے لفظوں میں آپ مرزے کو جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ شہباز اصغر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب انجینئر علی مرزا نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کے متعلق آپ کو کوئی بیان نہیں آیا اور اس پر ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا پیغام ہے عوام کے لیے؟ شہباز بھائی، کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی تو شاید اس وجہ سے بیان نہ آ سکا ہو، ورنہ میں نے گفتگو کی ہے اس پر، اور ہم نے اچھی بھلی اس مرزا کی منجی ٹھوکی ہے، کیونکہ مرزا صاحب اپنی باؤنڈری کو کراس کر چکے ہیں۔ مرزا کی وہ حیثیت نہیں ہے جس حیثیت میں یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سول انجینئر ہے، یہ تو الیکٹریکل کا انجینئر ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایک اسلامی کتاب کسی ایک استاد سے جا کر اس نے مدرسے میں نہیں پڑھی، اس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، انجینئر بن بیٹھے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، جو اس کے متعلق چیزیں ہیں اس سے پوچھا جائے یہ بتا دے، لیکن یہ اپنی باؤنڈری کو کراس کر کے مسئلے چیک کرنا بیٹھ گیا، جس کا کام تھا تار کو چیک کرنا، ٹھنڈی کون سی، گرم کون سی، پازیٹو کون سی، نیگیٹو کون سی، یا سول انجینئر تھلی سیدھی، گلی سیدھی، سڑک سیدھی، چھت پہ کتنی بوریاں سیمنٹ، کتنے سینکڑا ریت، کتنا بجری، یہ معاملات یہ اس سے نکل گیا ہے اور مسئلوں کو چیک کرنے بیٹھ گیا۔ اور بے غیرتی کی انتہا کہ صحابی رسول، ہم زلف پیغمبر، نسبت برادر نسبتی کا عہدہ رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاتب الوحی، امت کے ماموں، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ رب العزت کے باتوں کو لکھا قرآن کریم کو، وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اذہن العرب، رسالت مآب کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابہ کرام کے لیے جملہ بولتا ہے کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے۔ بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی تمہاری ٹٹی نکل جاتی۔ تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جرت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے طے کرتا۔ سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے ایف آئی آر کرائی ہے۔ اس پر ایف آئی آر ہر ضلع میں اس پر ہونی چاہیے بھائی، مجرم ہے۔ اور میں اداروں کو بھی کہتا ہوں، سائبر کرائم کو کہتا ہوں، یہ سائبر کرائم کا ایکٹ کس لیے؟ یہ صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے اور معاملات کے لیے نہیں ہے۔ یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں اور اس پر قانون خاموش ہے، آئین خاموش ہے، قانون حرکت میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ علماء کرام تو لے کر آ گئے ہیں، وہ اس کے خلاف ایف آئی آر لا رہے ہیں، اور یہ دندناتا بیٹھ کے ہر اتوار کو بیٹھ کے جملہ کہتا رہے اور لائیو سیشن اپنے کر رہا اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا۔ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے، حرامک کام ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ یہ چوہوں کی طرح ہم سے چھپتا پھرتا ہے، اس میں جرت نام کی کوئی چیز بھی نہیں۔ یہ گلاس ہے نا پانی کا، اگر اس میں دودھ ڈالیں اس کے بعد اس کو کنگالتے ہیں، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ انگال ہو جائے، اس میں غیرت نام کا انگال موجود بھی نہیں ہے۔ غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی نا، یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر کوئی جملہ نہ کہتا،
उनके मुतालिक जुमला कहते हो जिसके मुतालिक जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 बाबुल फितन बाबु मा जा फी अलामात अस्सा हजरत अली अल मुर्तजा की रिवायत अल्लाह के रसूल ने फरमाया व लअना आखिरु हादिही अल उम्मती अव्वलहा, फरमाया क़यामत की निशानी है बाद वाले लोग पहले बुजुर्गों को लान तान करेंगे और बुरा भला कहेंगे। इस जैसे खन्नास ने उठकर पैगंबर के सहाबा पर यह जुमला कहा, साइबर क्राइम वालों तुमने भी कलमा नबी का पढ़ा है, हमने भी कलमा नबी का पढ़ा है, पैगंबर के सहाबा और आले बैत हमारे कॉमन है, साझे हैं, इनकी इज्जत पर आपको भी उठना चाहिए और इस FIR पर अमल दरामद होना चाहिए और मिर्जे को न तो चने चबवा दें आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कि इसकी जुर्रत क्या फिद्दी का शोरबा, मुझे जवाब देना आता है इसको। एक दफा फेस टू फेस हो जाता है ना, मैं इसकी हैसियत बताता कि तेरी हैसियत क्या है, और मैं इसलिए तो हमारे सामने नहीं आता ना, ये कर दीजिए वो कर दीजिए फलां कर दे फलां कर, फिर कालें करवा के अपने लड़कों को भिजवा कर मुफ्ती साहब आप थोड़ा गुजारा कर ले, तेरे साथ गुजारा करें, तू गुजारे के काबिल है, तुम्हें शर्म हया नहीं आती, तुम रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के सहाबा पर बात करते हो, तुम्हें हया करनी चाहिए थी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह को जुमला उठाते कि तिलका दिमाउन कत्ताहरल्लाहु अयदीना फलुताहिर अलसिनतना, अल्लाह जो पैगंबर के सहाबा की आपस में कुछ बातें हुई और तलवार चली जिसके बाद अगरचे सुलह हुई, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमारी तलवारों को उनके खून से महफूज रखा, हमारे हाथों को उनके खून से लथपथ होने से महफूज रखा। मुसलमानों हमें चाहिए कि हम अपनी जबानों को उनके खिलाफ मुलव्वस होने से महफूज रखें। तुम्हें तो यह सबक लेना चाहिए था, लेकिन चब्बल बटा चब्बल, 0 बटा 0, जाहिल बटा जाहिल, जिसको इतना ही नहीं पता कि मैंने कुछ पढ़ा होता तो कुछ बात बताता, ईरान तुरान की बातें लेकर ये पा न पड़ी तो मुल्ला बड़कड़ी, 2 जुमले नहीं पढ़े और पढ़ने वाले बन गए, इसीलिए मदरसे को देखा नहीं। मदरसे में 8 साल आलिम पढ़ता है, इसने 1 साल भी पढ़ा होता पता होता, पहले साल का नाम है, दूसरे साल पढ़ने का नाम है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, और उसके बाद 9वां 10वां 11वां 3 साल तखस्सुसात के नाम है, ऊला सानिया सालसा राबिया खामसा सादसा साबिया सामिना दौरा हदीस। इसने कहां से पढ़ा? किसी एक उस्ताद का नाम बता सकते हैं आप? किसी एक मदरसे का नाम बता सकते हैं आप? उसके बाद तखस्सुसात इक्वल टू PhD एजुकेशन है, PhD के बराबर स्पेशलाइजेशन, इससे बढ़कर MPhil से ऊपर की तालीमात जिसे हम तखस्सुस फिल इफ्ता कहते हैं, तखस्सुस फिल हदीस कहते हैं, तखस्सुस फिल तफसीर कहते हैं, तखस्सुस फी अदियान बातिला, तखस्सुस फी दावत व तहकीक कहते हैं, तखस्सुस फी उलूम खत्म नबुव्वत कहते हैं। इसने कुछ पढ़ा है? जब हम ये जुमला कहते हैं तो इसके ब्लाइंड फॉलोवर्स, अंधे मुकल्लिद, वो पता है क्या कहते हैं? दीन कोई मौलवियों की मिरास है कि आपसे पढ़ा जाएगा, उसे कहो ये दूसरे लफ्जों में आप मिर्जे को जाहिल होने की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्यों? डॉक्टर से पढ़ेगा, इंजीनियर से पढ़ेगा, इसी तरह आलिम से पढ़ोगे तो आलिम कहलाओगे, नहीं तो आपने गोया मान लिया, दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं है, यानी ये कोरे हैं इल्म से, टगा किसी से नहीं पढ़ा। अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो आप जाकर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, और कुरान को आपने लावारिस समझ लिया, पैगंबर के फरमान को लावारिस समझ लिया, सहाबा और आले बैत के उलूम को लावारिस समझ लिया, और अइम्मा कराम के फतावा को लावारिस समझ लिया। और बाबा वारिसीन जिंदा है, याद रखो। अभी हमने एक पूछल पे पांव रखा है, थोड़ा सा और मामला आगे बढ़ा ना तो फिर बच्चों को समझ आ जानी है कि होता क्या है, तो याद रखें ऐसा नहीं है। और मैं इस मौके पर ये जो सवाल आया है ना, इस मौके पर 1 मिनट मजीद पास करना जरूरी समझता हूं। खुसूसन वो तबका जो इसको मानने वाला है या इसके चैनल को लाइक किए हुए है, इसके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए है, फॉलो किए हुए, उन्हें कहता हूं सूरत यासीन रकू नंबर 4 सूरत नंबर 36 है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुजरिम आदमी के जबान पर मोहर लगेगी, हाथ बोलेगा, पांव गवाही देगा। याद रखो, अगर तुमने अपने इन हाथों से इनके चैनल को लाइक किया है, कफारा देकर अनलाइक कर दो, अनफॉलो कर दो, हटा दो, अपने आप को वहां से हट जाओ, वरना तुम इसके इस बुरे कामों में मददगार बन रहे हो, हेल्पर और नुसरत दे रहे हो इसको, तो तुम भी इनके साथ रहोगे। और अपने पांव के साथ चल के इनके पास जा रहे हो तो वह तशहदु अर्जुलो,
ایسے گستاخان صحابہ گستاخان اہل بیت کے خلاف معاملات کیا ہے؟ ان کے پاس تم چل کے جاؤ گے تمہارے پاؤں گواہی دے، باقی اس مرزے شرزے میں کوئی جرت نام کی چیز نہیں ہے۔ اس کا ایک لونڈا لپاڑا مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے مفتی صاحب تھوڑی عزت سے بات کریں، اس پرسنل نہ ہو اس مسئلے پر۔ میں نے کہا وہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے بات کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے عزت کے لیے، جب عزت عزت داروں کے لیے۔ سورت نمبر غالباً 63 سورت منافقون، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے عزت اللہ، اللہ کے رسول، المؤمنین۔ یہ آیت جب اتری تو مؤمنین سے مراد پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہے، تو عزت تو ان لوگوں کے لیے، اور یہ ان کی عزت نہیں کرتا، میں اس کی عزت کروں۔ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات اچھی نہیں ہے، آپ بڑے سخت لہجے میں جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت معاویہ کو بکواس کر رہا ہے کہ شکر کر میں اس وقت ہوں نہیں، تو یہ سخت لہجہ نہیں ہے؟ تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو۔ اس حیثیت کے 2 ٹکے کے آدمی جو پیغمبر کے صحابہ پہ بولے ہم اس کے لیے کچھ بات کریں، تو حکومت وقت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے حکومت وقت صف اول پہ آئے گی تو عوام آپس میں دست و گریباں نہیں ہوگی۔ اگر عوام کو دست و گریباں سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل میں ان ہونے سے بچانا ہے تو ان جیسے فتنوں کو لگام تو بڑی بات ہے پٹا چڑھایا